صلح امام حسن سے پہلے بنو امیہ نے اسلام کا ماسک چہرے پر لگایا ہوا تھا۔ امام حسن مجتبی نے یہ 6 شرائط لکھ کر بنو امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، اور اس طرح سے باطل اور طاغوت کو بے نقاب کیا کہ اگر امام حسن کربلا کی تمہید نہ لکھتے اور طاغوت کے چہرے سے اس نقاب کو نہ الٹتے تو کبھی بھی امام حسین بنو امیہ پر ضرب نہ لگا سکتے۔ پہلا کام جو مشکل کام تھا، یعنی زہر کا پیالہ پینا، خون کے گھونٹ پینا، یہ امام حسن نے کیا۔ یہاں تک کہ یہ 6 شرائط لکھی امام حسن نے۔ جب امیر شام نے سفید کاغذ بھیجا تو یہ کہ جو جنگ صفین اور جنگ جمل کے زخمی ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور جنگ نہروان کے زخمی، اور تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہوئے میرے جو مومنین زخمی ہوئے، ان کا وظیفہ کسی طور نہیں روکے گا، وہ باقاعدگی سے تم اتنی مقدار ہمیں پہنچاؤ کہ ہم اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ تم وعدہ کرو کہ اب کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرو گے، اور تیسری بات وعدہ کرو کہ اب کے بعد جمعے کے خطبوں سے میرے بابا علی پر لعن نہیں کرو گے، گالیاں نہیں دو گے۔ اور جو آخری شرط رکھی امام حسن نے کہ جب تک تم زندہ ہو حکومت کر لو، لیکن تمہیں اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تب میں زندہ ہوا تو میں خود حکومت کروں گا، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو میرے چھوٹے بھائی حسین ابن علی حکومت کریں گے۔ یہ طے ہوا، لیکن 44 ہجری میں امیر شام نے کھلم کھلا ان ساری شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سب سے آخری شرط اپنے بیٹے یزید کی ولایت عہدی کے لیے اسلامی ملکوں میں مختلف افراد سے بیعت لینا شروع کی۔ اور یہاں مدینے میں پہنچا جب 44 ہجری میں، تو یہ سونے اور چاندی اور درہم و دینار کی بھری ہوئی بوریاں اپنے ساتھ لے کے آئے۔ 1000 محافظ دستہ یہ اپنے ساتھ لے کے آئے سپاہیوں کا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اس نے اپنا تخت سجایا اور 1000 افراد کو دائرے کی شکل میں اپنے گرد کھڑا کر دیا اپنی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ اور مدینے کے صحابہ اور تابعین کو باری باری بلایا گیا، آؤ اور آ کر امیر شام سے ملو اور اپنا انعام وصول کرو۔ یوں بوریوں کے منہ کھول دیے گئے، یہاں تک کہ امام حسن کی طرف بھی اس نے پیغام بھجوایا کہ آپ بھی آئیے۔ تو اب انتظار ہو رہا ہے صبح سے، باقی تمام افراد کو جو تھوڑا تھوڑا دیتا رہا، تھیلیاں دیتا رہا درہم و دینار کی، چوک کے لوگ اس کو سلام کرتے رہے، رخصت ہوتے رہے، لیکن یہ بڑی بے چینی سے امام حسن مجتبی کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ یہ وقت آن پہنچا، یعنی مغرب کے قریب کا وقت، اور ابھی تک امام نہیں آئے تھے۔ جیسی غروب سے کچھ دیر پہلے امام حسن مجتبی مسجد نبوی میں داخل ہو تو یہ غصے سے پیچھ و تاب کھاتا ہوا خشن چہرے کے ساتھ، ابھی امام حسن آ کے بیٹھے بھی نہیں تو اس نے کہنا شروع کیا، اچھا میں سمجھ گیا، آپ کیوں دیر سے آئے؟ آپ اس لیے دیر سے آئے تاکہ میرے پاس جتنا مال اور درہم و دینار ہے وہ سب کا سب میں تقسیم کر دوں، اور جب آپ آئے تو میرے پاس کچھ نہ بچے تو مجھے آپ کے سامنے خفت اٹھانی پڑے اور حقیر ہو جاؤں آپ کے سامنے۔ لیکن اے حسن یاد رکھنا، زندگی بھر یاد رکھنا، انا ابن ہند، یہ جو ہندا کہتے ہیں نا بس اوقات ہمارے خطیب نا غلط ہے، ہند، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں۔ امام بیٹھے، وہ بیٹھنے کے بعد اس نے دوسرا ضرب کیا، امام پر دوسرا وار کیا، کہا حسن مجتبی انا خیر منک، میں آپ سے افضل ہوں، آپ سے بہتر ہوں، کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور ساری حکومت 3 بر اعظموں کی میرے پاس آ گئی۔ جیسے اس نے یہ جملہ کہا، لبہائے حسن مجتبی میں جنبش ہوئی، کہا ہے اے معاویہ، حسن بہت مجبور ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھ جیسے انسان کے ساتھ تقابل کرنا حسن مجتبی اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا۔ یہ کہا اور کہا میں چلوں گا، وقت نماز قریب ہے،
اب دیکھیں جیسے امام کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ شام سے آئے ہوئے غلاموں میں سے اس کا غلام خاص وہ ٹکٹکی باندھے امام حسن مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور جیسے اٹھے اتنا جذب ہوا آپ کی زیارت میں اور آپ کے حسن اور آپ کے جمال اور آپ کی ہیبت و بہت اور آپ کی عظمت میں کہ جیسے امام اٹھے لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر اس نے جلدی سے امام کے جوتے سیدھے کیے، اور جیسے ہی اس نے جوتے سیدھے کیے امام نے بغیر توقف کے سونے اور چاندی کے وہ جو ڈھیر امیر شام نے کہا تھا کہ یہ لے لیں اور آئندہ احتیاط کریں کہ میں ہند کا بیٹا ہوں، جتنا مال میں نے سارے اہل مدینہ کو دیا اس سے زیادہ آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھے سے اندازہ ہو جائے۔ وہ سارا درہم و دینار کا انبار جیسے امام حسن کھڑے ہوئے اور امیر شام کے غلام نے آپ کی جوتیاں سیدھی کی، اس کی طرف اشارہ کیا، یہ جو مال پڑا ہے تمہارے اس عمل کی اجرت ہے، لے لو۔ جیسے ہی فرمایا یہ سب لے لو، یہ اس عمل کی اجرت ہے جو تم نے جوتیاں سیدھی کی، امیر شام کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، حیران، سرگردان، ششدر، ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ اب حسن مصطفیٰ پلٹے وہ فرمایا یاد رکھنا انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، کہا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں جو تو شیطانی منصوبہ ذہن میں لے کے آیا ہوا ہے اور یزید کی ہی ولایت احدی کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، میری زندگی میں تو کبھی اس منصوبے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے گا، اور میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے شیطانی عمل سے رک جاؤ۔ امیر شام واپس گیا اور واپس جا کر دوبارہ اس نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ اپنے بیٹے عروہ کے ہاتھ 40 سرداروں کو بھیجو جو مسجد جامع دمشق میں میرے خطاب کے درمیان اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور مجھ سے کہیں کہ اے امیر شام ہمیں ہمارے ہاتھ پر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اور ایسے ہی ہوا، یہ کرائے کے زر خرید افراد جب انہوں نے ایسے کیا اور ان سے بیعت لی اپنے بیٹے یزید کی، اور یہ اطلاع امام حسن مصطفیٰ کو پہنچی، مدینے میں ایک غلام کو اپنے ساتھ لیا، مدینہ سے چلے شام پہنچے احتجاج کے لیے کہ جب ہمارا معاہدہ ہوا تھا تو اس کا پابند ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں یزید کی ولایت احدی پر لوگوں سے بیعت نہیں لوں گا، تو اب کس حق سے بیعت لے رہا ہے؟ امیر شام کو پتہ چل چکا تھا۔ اب سنیں، بات ختم کرو۔ امیر شام کا ایک مزاج تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ امام حسن آ چکے ہیں تو کہا ٹھیک ہے کل ملاقات کریں گے، کل آپ ہمارے دربار میں آئیے گا۔ اور امام حسن مصطفیٰ کے دربار میں آنے سے پہلے اس نے تمام درباریوں کو یہ سکھا دیا کہ جیسے ہی حسن میرے دربار میں آ کر بیٹھے تم میں سے ہر ایک اپنے باپ دادا کی تعریف شروع کر دے اور باری باری اٹھ کے بتاؤ کہ میرا باپ تو اس کے پاس اتنی زمینیں تھیں، اتنی جائیداد تھی، اتنی بکریاں تھیں، ریوڑ تھے، اونٹ تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنے اس کے پاس کھیتیاں تھیں، اتنے مال مویشی تھے، اتنے غلام اور کنیزیں تھے۔ لیکن حسن کا باپ تو بڑا بیچارہ آدمی تھا، خاک پر بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ پھر دوسرا بھی اسی طرح کی بات کرے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سفر سے تھکا ہوا حسن مصطفیٰ جب یہ ساری باتیں سنے گا تو اتنا مرعوب ہو جائے گا کہ وہ میرے ساتھ کچھ بات کہنے کے قابل نہیں رہے۔ لیکن جیسے ہی امام حسن مصطفیٰ اس کے دربار میں تشریف لائے اور کرائے کے زر خرید ان افراد نے باری باری اٹھ اٹھ کر وہی باتیں دہرائیں جو ان کو سکھائی گئی تھی، امام حسن مصطفیٰ صبر کا آسمان ایک ایک کی بات سنتے رہے اور خاموش رہے، اور جب باری باری سب اپنی بولیاں بول کر خاموش ہوئے، اب لمحہ حسن مصطفیٰ میں جنبش پیدا ہوئی اور امیر شام کی طرف رخ کیا اور فرمایا اتفتخر ہؤلاء علی بالآباء والاجداد، اے امیر شام تو ان افراد کے ذریعے سے آباء و اجداد کے اعتبار سے حسن مصطفیٰ پر فخر فروشی کرنا چاہتا ہے؟
ان لوگوں کے ذریعے سے باپ دادا کے اعتبار سے افضلیت بتانا چاہ رہے حسن سے. سن، پہلے میں حسن مجتبیٰ تیرے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا تک اور اپنے بابا علی سے لے کر جناب آدم تک اپنی تمام ماؤں اور اپنے تمام اجداد کا کردار اس دربار میں تم سب کے سامنے علنی طور پر بیان کرتا ہوں. اور اس کے بعد تم اپنے تمام افراد سے کہو جنہوں نے اپنے آبا کے کارنامے بتائے کہ وہ آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار حسن مجتبیٰ کے کان میں بتا دیں. اور پھر وہ تاریخی خطبہ کیا اور ارشاد فرمایا لو قمت على هذا المقام حولا فحولا، اگر میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤں اور سال کھڑے رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور کئی سال کھڑے ہو کر ان فضیلتوں کا بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر نازل کیا، لم احصیها، میں انہیں شمار نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اپنی ولایت تکوینی کو بیان کیا. فرمایا سنو اے امیر شام، لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں اور شام کو عراق بنا دوں. والرجل امرأة والامرأة رجلا، چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. جب یہ جملے سنے فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور امام حسن کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یبن ابی تراب، علی کے بیٹے، من یقدر علی ذلک، کس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے. جیسے سورہ مبارکہ یاسین کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. خمینی بدھ شکن نے سورہ یاسین کی تفسیر کرتے ہوئے آخر میں یہ جملے لکھے، کہا یہ بات فہم بشر کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے خدا نے کہا، ورنہ اللہ کے ہاں یہ مراحل نہیں ہے کہ وہ پہلے ارادہ کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہو جا پھر وہ ہو جاتی ہے، نہ، بلکہ اللہ کا ارادہ کرنا وہی کہنا ہے اور کہنا وہی ہو جاتا ہے. تو اللہ کی مشیت کا مظہر، اللہ کی رضا کا مظہر اور اللہ کے ارادے کا مظہر حسن مجتبیٰ، جیسی اس شامی نے کہا یبن ابی تراب من یقدر علی ذلک، علی کے بیٹے کس میں اتنی طاقت ہے وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے. جیسی جملہ سنا فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتا عورت ہو کر مردوں کے بیچ میں بیٹھ گئی اور اسی میں عورت بن گئی. اب اٹھی فنادى الامام عن عقبها، اس سے آواز دی سزا پوری سنو، قد صارت عیالک رجل، جسے گھر میں عورت چھوڑ کے آیا تو اب تمہارے لیے مرد بن چکی. یہ تو گیا یا گئی، اور مجمع پر سکوت اور سناٹا چھا گیا. اور کافی دیر سکوت کے بعد ایک مرتبہ امیر شام بول پڑا حسن مجتبیٰ آپ نے اچھا نہیں کیا، تخت میرا، تاج میرا، حکومت میری، سلطنت میری، رعایا میری، شہر میرا، دربار میرا، آپ مہمان آئے اور آ کر آپ نے میرے ہی گھر میں، میرے شہر میں، میرے دربار میں میرے حواریوں کے سامنے میری توہین کر ڈالی. اب رخ کیا امیر شام کی طرف اور کیا فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے سن، ان العرش سریری، حسن مجتبیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے. والاحمد ضمیری، میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. وعلی امیری، اور میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے. والحسین وزیری، اور میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے. والجبریل فقیری،
اور میرے دروازے کے دربار اور فقیر کا نام جبرائیل ہے، اور سن ان شئت اقلک سیری. دیکھیں عرب میں جب دو مرد لڑے تو وہ کہتے ہیں سر، جاؤ جان چھوڑو. اور اگر عورتیں لڑ پڑے یا مرد کسی عورت سے کہے سیری مطلب راستہ لو، جان چھوڑو، عورت کو سیری کہا جائے گا. تو ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری والجبریل فقیری وان شئت اقل سیری. تو بھی انسان بنتا ہے یا تمہیں بھی کہوں سیری؟